گھر میں آتا ہوا کرنٹ 240 وولٹ ہوتا ہے، اگر یہ کچھ زیادہ ہو جائے نا سارے اکوپمنٹ جل جائیں گے، اوور ہیٹ ہو جائے گا، آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اور یہ کائنات میں سارے سیارے آپس میں کشش ہے، میں فورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ فورس، یہ طاقت اگر زیادہ ہو جائے یہ سارے سورج میں گر جائیں گے، اگر یہ کم ہو جائے سارے نیچے گر جائیں گے۔ کون ہے جس نے اس طاقت کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ الیگزینڈر ولنگٹن، موسٹ ماڈرن فزسسٹ، اور سائنس کی ماڈرن ترین ایجاد یہ ہے کہ اس یونیورس کا کائنات کا کوئی آغاز تھا، یعنی کبھی نہیں تھی اور آج ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے تو کس نے اس کو بنایا؟ وہ جو وقت کی پابندی سے بھی آزاد ہے، جس کی کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے، کیونکہ جب کائنات نہیں تھی نہ وقت تھا نہ فزیکل باڈی تھی، وہ جو بہت طاقت والا ہے، تو یہ کس کے صفاتی نام ہے؟ آسمان بھی ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے۔ آسمان فاصلے پر ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی سونے کا ہے، لیکن زمینیں ساتھ ساری مٹی کی اور آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے پیاز جڑا ہوتا ہے۔ فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں آسمان بنا، 2 دن میں حیوانات اور سارے جاندار بنے۔ اور یہ دن سے مراد دن کا وقت ہے، کیونکہ جب یہ بنا تب تو دن نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا۔ پانی سب سے پہلے کا ہے، کائنات بننے سے پہلے کا ہے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور پانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ ہمارے جسم میں کیمیکل ریئیکشنز کا میڈیم ہے، یہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے، خون کا بنیادی حصہ ہے، سب سے بہترین چیز ہے جو ہمیں ہائیڈریٹڈ رکھتی ہے۔ اور دنیا میں اس وقت 5 اوشنز ہیں، 7 سیز ہیں، 7 سمندر ہیں۔ اللہ مائی لارڈ ہیز نو بگننگ، نو اینڈ، نو لمٹس۔ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ کوئی حد ہے، اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ساری سائنس آف ایمبریولوجی، انیٹمی اس جگہ بیان کر دے گی قرآن میں کہ تمہیں چنی ہوئی مٹی سے بنایا، ایکسٹریکٹ آف کلے اینڈ فرملی ہیلڈ، بہت زیادہ مضبوط ٹھہراؤ کے ساتھ، پانی کی بوند یعنی سپرم ڈراپ، جس کو پھر کلنجنگ کلوٹ، خون کی بوند بنائی، پھر اس خون کی بوند کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، لمپ آف فلیش، اور اس کے بعد ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، جھوٹی پیشانی، لائنگ اینڈ سنفل فور ہیڈ، کیونکہ فور ہیڈ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جہاں بیڈ ڈیسیژنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بار ہیڈڈ گوز، یہ بطخ ہے، ہائپوکسک وینٹیلیٹری سسٹم اس کے اندر ہوتا ہے، بڑے لنگز ہوتے ہیں، کیپلرائزیشن زیادہ ہے، اور ہولو بونز ہوتی ہے۔ یہ بطخ 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑتی ہے، -59 ڈگری سینٹی گریڈ، تقریباً 0 آکسیجن کے اندر اڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ کسی کو ذبح کر کے فریزر میں رکھے، -6 ڈگری پہ جم جانا ہے اس نے۔ کون ہے جو اس کو روکے رکھتا ہے؟ One of the greatest discoveries of modern age is that universe has a beginning. It's not like that it's eternal or it's always existed. Alexander Willingen, one of the most prominent physicists, has said that universe has a beginning. یہ اس دور کی بہت اہم ترین ایجاد ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یونیورس کا کچھ آغاز ہے، اس کی بگننگ ہے، ہمیشہ سے تھی، ایسا نہیں ہے۔ الیگزینڈر ولنگٹن ایک بہت مشہور سائنسدان ہے، وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ اگر یہ ہماری کائنات کسی ملٹی یونیورس، کسی بہت بڑی اور کائنات کا ایک پارٹ بھی اگر کہا جائے تو تب بھی اس کا کچھ آغاز تھا، یعنی کبھی یہ نہیں تھی اور اب یہ ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی چیز وجود میں آئے تو کوئی کاز ہوتی ہے، کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہوتا ہے، کوئی اس کو بنانے والا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کی کوئی لمٹ پتہ نہیں چل رہی۔ ابھی تک کے اندازے کے مطابق جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ اوپر گئی، ہبل ٹیلیسکوپ سے 2.7 ٹائمز زیادہ طاقتور ہے، اس کے اندازے کے مطابق دنیا میں 1 سیپٹو ملینز، اس کائنات میں 1 سیپٹو ملین سیارے ہیں، پلانٹس ہیں۔ سیپٹو ملین سے کیا مراد ہے؟ 0 2 لگا دیں 100 بن جاتا ہے، 0 3 لگا دیں 1000 بن جاتا ہے، لیکن یہ 24 زیرو آئیں گے ایک کے ساتھ، تو اتنی تعداد میں سیارے، اور جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو جس نے سب کو بنایا اس کی اپنی کوئی لمٹ نہیں ہوگی، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ کائنات نہیں تھی کوئی جسم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، اور جو بنانے والا ہے وہ تو کائنات سے پہلے کا ہوگا تبھی تو بنایا ہے۔ اٹس ٹرانسینڈنٹ، اٹ ہیز نو فزیکل باڈی اینڈ اٹس ٹائم لیسنس۔ اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا، جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا، تو وہ جو ہستی ہے وہ وقت کی قید سے بھی آزاد ہے، موسٹ پاورفل۔ وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج انسانیت اپنی سب سے زیادہ ترقی پر ہے، تو کوئی اور انسان اٹھے اور ایسی کائنات کی بنا دے؟ پاسبل نہیں ہے۔ وہ بہت پاورفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اسمارٹ، اس کا علم بہت زیادہ ہے۔ اتنا زبردست نظام بنانا، سیاروں کا مدار میں گھومنا، اتنی زبردست مینجمنٹ کے ساتھ رزق کا تقسیم ہونا۔ اور یہ آج کی بات ہے، جب میں آج یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں، BBC پر آفیشیل نیوز آئی ہے کہ ایک ایسا سیارہ بھی دریافت ہو رہا ہے جس سیارے پہ دنیا کی طرح زندگی موجود ہے، اور جو اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق ہے وہ بہت کیئرنگ ہے، کیونکہ اس دنیا کا نظام ایسا ہے، رحم والا،
کہ اگر یہ والا نظام نہ ہوگا تو دنیا کیسے چلے گی. اینڈ دیر از اے سائنٹیفک پرنسپل کال آکیوم ریزرز. یہ آکیوم ریزر کا پرنسپل ہے کہ ایک ہوگا دو نہیں ہوں گے ورنہ پرابلم ہو جائے گی. اور یہی تو خصوصیات ہے, یہی تو صفاتی نام ہے میرے رب تعالیٰ کا. العلی یعنی ٹرانسینڈنٹ, جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. الحی جو ہمیشہ سے ہے. رحیم جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. العلیم آل نوئنگ جو سب جانتا ہے. القدیر آل پاورفل جو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. الواحد وہ ایک ہے. یاد رکھیے کسی نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے سیارے سورج وغیرہ یہ سب میں کشش ہے, اس سب میں ایک اٹریکشن ہے, ایک فورس ہے جس فورس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. جیسے گھر کے اندر جو کرنٹ آتا ہے وہ 240 وولٹ ہے. اگر یہ 240 وولٹ سے زیادہ ہو جائے کیا ہوگا؟ اوور ہیٹنگ ہو جائے گی, ایکوپمنٹ فیلئر ہو جائیں گے اور آگ بھی لگ سکتی ہے. اب ایک گھر کے اندر ایک کرنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو اتنا کام خراب ہو جاتا ہے. تو جب یہ پوری کائنات میں یہ سیارے آپس میں